اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ السلام علیکم ناظرین آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب تھا اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شدید تنقید کی، اور اس تنقید کے بعد نمبر 1 تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک ٹی وی چینل کی ویڈیو کے نیچے سے جو کمنٹس ہیں ان کا میں آپ کو سامنے ایک سکرین ریکارڈنگ سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آرمی چیف اس وقت جو ہے وہ کس حد تک پریشان ہے سوشل میڈیا سے اور لوگ ان پر کیسا یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اب لوگوں نے سوال بھی اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں تحقیق والے جو خبر آئے، تو کہتے ہیں کہ لیاقت چٹھا صاحب جو کہ کمشنر راولپنڈی ہیں وہ انہوں نے ایک خبر دی تھی، اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں؟ پھر ایک اور بات، متی اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو 26 نومبر کو قتل عام ہوا تھا اس کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی تحقیق نہیں انہیں کرنے دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے اوپر جو عدت میں نکاح کا کیس بنایا گیا تھا، کیا اس پر تحقیق کی گئی تھی یا بغیر تحقیق کے ہی بنا دیا گیا تھا؟ تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں نے اٹھائے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کمنٹس رکھتا ہوں جو لوگوں نے کیے ہیں۔ قیامت اٹھانی پڑے، دس از یور قرآن، اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ جی ناظرین، یہ کمنٹس آپ پڑھتے جائیں، اور یہ قرآن پاک کا ایک لوگوں نے حوالہ دیا ہے، 17 سیٹوں والوں کو 180 پہ پیسے بٹھایا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ حقوق پر آپ ڈاکہ ڈالیں؟ قرآن کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ وردی پہن کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جہاد تحقیق کرنا، الیکشن کیسے چوری ہوا؟ ہم نے تحقیق کی، پتہ چلا 17 سیٹوں والوں کو 180۔ یزید بھی حافظ قرآن تھا، اس طرح کی قرآنی آیات پڑھ کر وہ بھی ترجمہ کرتا تھا۔ اپنی مدت کرنے کے بعد یہ پاکستان میں نہیں رہے گا۔ اگلی نسل کو تمہارے کیا بتائیں، تمہاری فہرستی بڑی لمبی ہے۔ جی ہاں، ہم اگلی نسل کو بتائیں گے۔ سوشل میڈیا نے تمہیں ذلیل کیا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ کس جماعت کا ہے؟ چیئرمین پی سی بی کس جماعت کا ہے؟ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چھپائی؟ عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی کی تحقیقات کرے، کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن کے آیتوں کا اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ جو خطاب وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے وہ آرمی چیف کر رہا ہے۔ قوم کے مینڈیٹ کو زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ 180 سیٹوں والے کون سے میرٹ چور ہو آپ؟ قرآن مجید میں تو عمران خان بھی مسلمان ہے، جب اس کی سروس پوری ہوگی تو غیر محفوظ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے تم ظالم نہ بنو، تم ظالم ہو۔ قرآن کہتا ہے جہاد کرو، تم جہاد نہیں کر رہے ہو۔ آپ قرآن پاک جانتے ہو پاکستان پی ٹی آئی عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا۔ لعنت تیری شکل پر۔ قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کو یاد نہیں۔ سوشل میڈیا ان کے حساب پر سوار ہے۔ آپ کی شکل سے ہی ہمیں نفرت ہے، تیری شکل پہ لعنت ہے۔ قرآن پاک میں ظالم ناانصافی نہ کرے۔ اے ایمان والو، تم پر جہاد فرض ہے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ فارم 47 کو مسلط کر کے 17 سیٹوں والوں کو حکومت دی گئی۔ بڑے کیمرے دیکھ کر جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی گالیاں ہیں۔ امپروو یور انگلش، آگے بھی بہت گندی گالی دی ہوئی ہے جو کہ میں نہیں پڑھ رہا، اور یہاں سے آپ اندازہ کریں آگے آئین اور قانون قرآن سنت کی کون بات کر رہا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا تھا تم ایک جھوٹے اور مکار آدمی ہو۔ ہمارے باپ دادا نے بتایا فوج کیا کہتی ہے، قائد اعظم کو لوٹا۔ آگے بھی گالیاں ہیں، آگے بھی گالیاں ہیں، آگے بھی گالیاں ہیں۔ چیف صاحب آپ مسلمان آباء و اجداد قرآن پاک کو جانتے ہیں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ایک اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں اب یہ کیا حالت ہے۔ اب آگے کی گالیاں ہیں، آگے بھی گالیاں ہیں، آگے بھی چوکیدار کسی نے لکھا ہے۔ اور یہ میں صرف ایک چل بد کردار آدمی، کفر کا نظام، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ آپ کی تقریر سن کر اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا۔ 17 والوں کو آپ 180 پہ لائے ہو۔ یہ ناظرین سارے کمنٹس آپ دیکھتے جائیں کہ میڈیا از رانگ انفارم۔ جی بالکل، یہ ساری آیت یہ نیچے کسی نے لگایا ہے کہ وہ جو آصف زرداری صاحب، خواجہ آصف صاحب نے فوج کے بارے میں کہا تھا، آج ان کو اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہے۔ قرآن پاک میں جو جہاد سے بھاگ جائے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی پوچھا جائے۔ کون ہو آپ؟ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا اس کو جہاد کریں۔ یہ احمد دورانی کی بہنوں کے حوالے سے کہا گیا۔ یہ پھر یزید کی بات کی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، تحقیق کرنے کے بعد تمہیں فاسق ٹھہرایا، تمہیں تحقیق کرنا۔ یزید بھی حافظ قرآن تھا، آدھا ملک گوا چکے ہو، پتہ لگے جب تم ریٹائر ہوتے ہو تو پار کیوں جاتے ہو؟ قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ارے حافظ صاحب، آگے دیکھو پھر یہ گالیاں ہیں، آگے آپ گالیاں پڑھتے جاؤ۔ ادھر جو 20 لوگ ان کی ٹائم بہن سیکورٹی اہلکار ہیں، قوم کو چونا لگایا اب تقریباً ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں صرف قرآن پاک میں اپنے مسلمان پہ ظلم کرنا لکھا ہوا ہے۔ جی تحقیق کیا ہم نے، فارم 47 حرام خور، اور جہاد کا حکم دیتا ہے، ان چوروں کو لانے کا کوئی حکم نہیں دیتا۔
اس کمینے سے پوچھو بس. یہ نیچے بھی اتنی گندی گالیاں ہیں, میں نہیں پڑھ رہا. سب سے زیادہ تکلیف سوشل میڈیا, یہ ایک بندے لکھے ایاز نومل پاک فوج زندہ باد, جتنے بھی کمنٹ سائنس میں آئے. فلسطین میں جاؤ, یہ دیکھیں کتنی لوگوں نے مطلب ایک غیر اخلاقی چیزیں بھی کی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے نا, یہ پنجاب اور وفاقی حکومت, یہ پڑھ لیں آپ کہ کتنی طلباء کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو ظلم کیا جاتا ہے وہ چل کبھی قرآن پر عمل کیا. صرف قرآن مجید میں کفار کے ساتھ منافق. آگے دیکھیں پاکستان کی کہانی ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ چوکیدار اپنے وسائل پر قابو ہے. نام حافظ استحکام, آگے لکھا ہوا ہے ڈیش ڈیش. زبردستی چیف, آپ پر اعتماد ختم ہے. کیا حافظ منیر اتنا ایمان ہے کہ فلسطین میں جا کے لڑے؟ جھوٹوں کو حکومت دی, قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ان کی بات سچ نہیں لگتی, اتنی نفرت ہے ان سے. یہ غلام اچھا کہتا ہے یزید بھی قرآن تھا. قرآن پاک کا تحقیق کر لو. تو پھر مطلب یہ آپ دیکھتے جائیں, یہ 70 سال سے ہم سن رہے ہیں آپ کا کردار. 70 سال اسرائیل تمہارے, مطلب ایسی باتیں ہیں نا جو کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. تو اس کے بعد بھی اگر ہماری, ابھی آپ دیکھتے جائیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضد کی ہوئی ہے کہ جی ہم جیسے ہم بیان دے رہے ہیں کہ جی ملک اور قوم تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ کون سی قوم ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ یہ کمنٹ سے, لوگوں کے رسپانس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی نفرت اس ادارے سے لوگوں کی پیدا ہو چکی, جو کہ افسوسناک ہے کیونکہ اس ادارے سے پاکستان کی سلامتی ہے. لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی سلامتی نہیں بلکہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ادارہ بن چکا ہے.